بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا باکسنگ کھیلنا جائز ہے؟ شفیع صاحب نے پوچھا، مجھے باکسنگ کا بہت شوق ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ چہرے پر مارنا اسلام میں جائز نہیں، تو کیا باکسنگ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، وہ کھیل جس کا کوئی فائدہ ہو وہ کھیل تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہیں۔ کچھ کھیل ایسے ہیں جن کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، محض ذہنی تفریح ہے، وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن کچھ کھیل ایسے ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو باکسنگ کھیل ہے، چہرے پہ مارنا، اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ آپ اس سے فائٹ کرنا سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں طاقت آئے اور تاکہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، تو دشمن کے مقابلے میں صرف باکسنگ نہیں ہوتی، اس میں تو لاتیں بھی چلائی جاتی ہیں، مکے بھی مارے جاتے ہیں اور ہر طرح کے داؤ پیچ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ کھیلیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ویسے آپ فائٹ سیکھیں تاکہ کبھی لڑائی کا موقع ملے تو آپ لڑ سکیں، ہر قسم کی لڑائی وہ ٹھیک ہے، اس میں اگر اس میں ضمناً باکسنگ بھی آتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بذات خود اس کھیل کو بنا کر زندگی اسی میں وقف کر دینا، مجھے کم از کم یہ چیز ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ بینک کے قرضے سے کاروبار کا حکم، بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ عمر فاروق انڈیا سے۔ بینک سے سودی قرضہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے، قرضہ لینے کا گناہ ہوگا، مگر آپ اس سے جو کاروبار کریں گے اس سے وہ کاروبار حرام نہیں ہو جاتا، اس کاروبار کی ارننگ اور پروفٹ جائز ہوگا۔ امریکہ میں گھر میں جمعہ پڑھنے کا حکم، لاک ڈاؤن کے دوران ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ ہمیں ایک دوست کے گھر میں جمعہ پڑھا دیتے ہیں، ہم 10 سے کم لوگ ہوتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا پھر ہمیں الگ الگ گھروں میں ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی؟ مجیب الرحمن، کیلیفورنیا۔ دیکھیے، فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی نماز نہ ہو، جہاں مسجدوں میں جمعے کی نماز ہوتی ہو تو وہاں گھر میں جمعہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ایک فقہاء نے شرط بیان کی، اذن عام، سب کو آنے کی اجازت ہو، تو گھر میں جب آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے اذن عام تو نہیں ہو سکتا، بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ پابندی ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اذن عام یعنی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو آنے سے روکا، اس لیے نہیں کہ جمعہ پڑھنے سے روک رہے ہیں، بلکہ وہ گھر کی حفاظت کے پیش نظر، مگر یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ فقہاء کے کلام میں جو ہمیں ایسی کوئی تصریح نہیں ملتی، جمعہ وہیں جائز ہوگا جہاں لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ البتہ مسجد میں جہاں حکومت نے 4-5 آدمی محدود کر دی ہوں کہ اس سے زیادہ آپ مسجد میں لوگوں کو نہیں لا سکتے، تو وہاں بھی اذن عام کی شرط مفقود ہو رہی ہے، لیکن وہاں اس لیے نماز پڑھائی جائے گی کہ گورنمنٹ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے اور آرڈر جاری کیا ہے، تو گورنمنٹ کے آرڈر کے مقابلے میں پھر اذن عام کی شرط ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گاڑا لفظ اذن عام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، خلاصہ یہی ہے کہ گھر میں جمعے کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھیں، اور عوام کے لیے ایک سادہ دلیل یہ ہے کہ گھر میں جمعہ پڑھنے میں جمعے کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ جب اس طرح لوگ گھروں میں جمعہ پڑھیں گے تو جو اسلام کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ جمعے کے دن بہت بڑا اجتماع لوگ آئیں، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ آج لوگ کسی ضرورت سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، کل بولیں گے یار چھوڑو ابھی کون اتنی دور جائے، چلو 4 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں 4 ادھر پڑھ رہے ہیں، تو جمعہ کو تو مقصد ہی اجتماع ہے، تو وہ مصلحت بھی فوت ہو جائے گی۔ قرآن پاک ختم کرنے کا مسنون طریقہ، قرآن پاک ختم کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں۔ کامران مشتاق دبئی سے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ بھی روز تلاوت کریں۔ باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ کم از کم مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، تبھی اس کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، 30 دن کے حساب سے، کیونکہ مہینہ اکثر 30 دنوں کا ہوتا ہے، اس حساب سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ واش روم میں وضو کرنے کا حکم، کیا باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، اور وضو کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواز صاحب کراچی سے، بھائی جان واش روم میں وضو تو کر سکتے ہیں مگر ٹوائلٹ بالکل ہی ساتھ ہو، اسی روم میں ہوں آپ، تو دعائیں نہ پڑھیں، آپ وہاں دل میں دعا پڑھیں بس۔ خاتون کا یوٹیوب پر کہانیوں کا چینل کھولنا، عروج صاحبہ کراچی سے، کسی خاتون کا اس مقصد سے یوٹیوب چینل کھولنا کہ اس میں بچوں کے لیے کہانیاں سنائی جائیں گی، اور خاتون کی یا تو بالکل تصویر نہ آئے یا مکمل حجاب میں آئے، تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ محترمہ عروج صاحبہ، جوان عورت کے لیے تو یہ چیز فتنے سے خالی نہیں ہے، اس کو ہم مشورہ دیں گے کہ وہ یہ نہ کرے۔ اگر کوئی ایجڈ خاتون ہے تو وہ کر سکتی ہیں یہ کام، کیونکہ جب جوان لڑکی بار بار یوٹیوب پہ آئے گی، اس کا چہرہ بھی لوگ دیکھیں گے، اگر نقاب میں آتی ہے تو بار بار اس کی آواز سنیں گے لوگ، اس بہرحال شریعت کے مزاج کے یہ چیز خلاف ہے۔ اگر وہ مکمل پردے میں آتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے اور اس کی ارننگ حرام ہو جائے گی، ارننگ تو حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ یہ عمل بہرحال ناپسندیدہ ہے،
اور اگر ایجڈ خاتون ہیں تو وہ پردے میں آتی ہیں تو اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ تیمم کا تفصیلی طریقہ بتا دیں۔ تیمم کا طریقہ بتا دیں۔ کامران مشتاق دبئی سے، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کے یوں ہاتھ مارا، دل میں تیمم کی نیت کی، آپ نے یوں ہاتھ مارا، لیفٹ جو بایاں ہاتھ ہے اس کو آپ نے یہاں بازو سمیت پورے ہاتھ پہ پھیر لیا، اور یہ جو یہ والا ہاتھ ہے اس کو یوں کر کے ایسے کر کے پورے بازو پہ پھیر پہلے چہرہ کرنا ہے۔ آپ نے ہاتھ مارا یوں کر کے، سب سے پہلے چہرے کو اچھی طرح آپ نے جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیا چہرے پہ، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارا، یوں کیا اور یوں کیا، ایسے، یعنی لیفٹ ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے آپ نے سیدھے ہاتھ کو پورا ہاتھ پھیر لیا بازو، ایسا یہ آستینوں کے نیچے کرنا ہے، آستینوں سمیت نہیں کرنا، تو اس طرح سے تیمم ادا ہو جاتا ہے۔ الکحل والا پرفیوم لگا کر نماز کا حکم۔ کیا پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کچھ پرفیومز میں الکحل بھی ہوتا ہے۔ بنت طارق اسلام آباد، جی ہو جاتی ہے۔ الکحل کا خارجی استعمال جائز ہے۔ وہ الکحل جو کھجور یا انگور سے بنی ہوں اس کو آپ خارجی طور پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آج کل جو الکحل آ رہی ہے وہ کھجور انگور کی نہیں ہوتی، اس لیے جائز ہے اس کا استعمال۔ بیوی کے لائف انشورنس کے پیسے بھرنا۔ میری شادی سے 3 سال پہلے میری ساس نے میری بیوی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھلوایا تھا جس میں وہ لائف انشورنس کی مد میں ہر سال 50,000 روپے جمع کراتے تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ جمع کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرائیں، لہذا میں نے جمع کرانا شروع کر دیا۔ کیا میرے لیے یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ احسان الہی ابو ظہبی سے۔ بھائی انشورنس کروانا، لائف انشورنس بھی اس میں داخل ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ اپنی وائف کو کہیے کہ یہ پالیسی ختم کر دیں۔ اگر ختم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر مجبوراً جمع کرا دیں آپ، اور جب آپ کو اس پہ نفع ملے گا تو جو اصل رقم ہے، جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے ہیں وہ رکھ لیے گا، اور باقی جو پروفٹ ہوگا وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیے گا۔